السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ۔ اے صحابہ کرام جو موجود ہیں وہ اپنے غائب کو یہ باتیں، یہ دین پہنچا دیں۔ میرے بیٹو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاری کردہ مبارک مشن کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے علماء، قراء، حفاظ، شیوخ، محدثین، مصنفین، مبلغین، محققین اللہ کی رحمت سے دن رات دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اللہ یہ عمل قبول فرمائے۔ آج سے ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس سال ہمارے جامعۃ الامام احمد بن حنبل کلیۃ الحدیث نبوی الشریف بائی پاس قصور میں صحیح بخاری کی کلاس بھی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے اللہ یہ ہمارا چھوٹا سا لگایا ہوا بوٹا یا اللہ یہ بہت بڑا ادارہ بنا دے، دنیا کا مثالی ادارہ بنا دے، دنیا کا مرجع بنا دے، اس کو اسم با مسمى بنا دے، کلیۃ الحدیث ہی بنا دے۔ اللہ تو قادر ہے۔ میرے بیٹو، پچھلے سالوں میں بھی ہم نے بڑے بڑے اچھے اساتذہ کا انتخاب کیا۔ الحمدللہ آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ ہماری جنت ہیں۔ آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے اللہ نے ہمارے ذہن میں یہ ہم اور غم ڈالا ہے کہ ہم آپ کی تعلیم و تربیت میں کسر برداشت نہیں کریں گے، کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ مبارک ہو جس عظیم الشان ادارے سے میں پڑھا تھا آج سے 16-17 سال پہلے، مرکز التربیہ الاسلامیہ فیصل آباد، جو پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں سے علوم و فنون میں تخصص کروایا جاتا ہے۔ اس ادارے میں پاکستان کے کبار 3 محدثین، پاکستان کے 3 شیوخ الاسلام، پاکستان کے 3 ائمہ وہاں پڑھاتے ہیں۔ وہاں مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ اس سال جو ہم نے شیخ محترم فضیلت الشیخ عزیز الرحمن حافظہ اللہ کا انتخاب کیا ہے، شیخ محترم مرکز التربیہ الاسلامیہ سے ہی فیض یافتہ ہیں، وہاں سے ہی فارغ ہیں۔ مزید خوشی کی بات، ہمارے استاد محترم، ہمارے ہی نہیں ہزاروں علماء کے استاد محترم، میری مراد فضیلت الشیخ العلامہ المحقق مناظر اسلام، ابو کا نام کیا تھا؟ فاروق الرحمن یزدانی حافظہ اللہ، ایک بہت بڑا نام ہے تدریسی میدان میں، تصنیفی میدان میں، مناظرے کے میدان میں۔ فضیلت الشیخ العلامہ فاروق الرحمن یزدانی صاحب حافظہ اللہ جامعہ سلفیہ کے بزرگ اساتذہ میں سے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ سے جامعہ سلفیہ
فیصل آباد میں پڑھا رہے ہیں، بڑے لیک فیک قابل ترین شخصیت کے حامل ہیں، متعدد کتابوں کے ضخیم کتابوں کے مصنف اور محقق ہیں۔ اب الحمدللہ شیخ محترم سنن ترمذی کی شرح بھی لکھ رہے ہیں۔ اللہ شیخ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم شیخ عزیز الرحمن صاحب علامہ فروق الرحمن یزدانی صاحب حافظہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ بیٹو، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ باپ بھی لائق فائق ہو اور بیٹا بھی لائق فائق ہو۔ اللہ شیخ محترم کو اپنے والد محترم کی طرح ہمارے دور کا بہت بڑا امام اور محدث بنائے۔ اللہ نے ہمارے موصوف میں بڑی قابلیت، بڑی پختگی علم کے اندر، عمل کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو شیخ محترم سے ڈٹ کر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے بڑے جامعات میں سے ایک جامعہ مرکز العلوم الاسلامیہ ستیانہ بنگلہ کی تعلیم و تربیت مشہور ہے، ایک مثال ہے۔ شیخ محترم حافظہ اللہ نے مرکز ستیانہ بنگلہ میں پہلے دینی تعلیم درس نظامی مکمل کیا ہے الحمدللہ، جہاں سے شیخ تنزیل الرحمان شتوی صاحب نے درس نظامی مکمل کیا، وہاں سے ہی شیخ صاحب نے پہلے درس نظامی مکمل کیا، پھر ایک لمبا پیریڈ مکمل کورس ان تخصص کا، ہائی تعلیم کا، وہ مرکز تربیہ الاسلامیہ فیصل آباد سے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العالمین شیخ محترم کا ہمارے سے غریب خانہ، ہمارے چھوٹے سے ادارہ میں آنا اللہ اس کو مبارک کر دے، اللہ اس کو خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ اللہ جیسے ہمارے بڑے بڑے جامعات ہیں، ہمارا بھی اس ادارے کا شمار انہیں بڑے بڑے جامعات میں کر دے۔ یا اللہ، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں اللہ تو خوب جانتا ہے، اے اللہ ہماری دور فرما دے۔ ہم تیرے دین کی آبیاری کے لیے وقف ہیں، ہمیں اور کچھ آتا ہی نہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے دین کی اور محبت بٹھا دے۔ میرے بیٹو، ایک میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جتنا زیادہ اساتذہ کا احترام کریں گے، کتابوں کا احترام کریں گے، ادارے کا احترام کریں گے، اتنا اللہ آپ کو علم زیادہ عطا فرمائے گا۔ نصیحتیں میرے سلاف کی میری کتاب 2 حصوں میں چھپی ہوئی ہے، اس میں نے بے شمار واقعات نقل کیے ہیں کہ استاد کا احترام کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مرکز تربیہ میں ہمارا پہلا پیریڈ حفظ النصوص کا تھا۔ قرآن کریم بھی ہم حفظ کرتے رہے استاد محترم حافظ شریف صاحب سے، پھر اربعین نبوی باسند ہم حفظ کرتے رہے۔ تو استاد محترم حافظ صاحب کی مسند ہم ایسے ہی لگاتے تھے صفوں پر، تو میں اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ یہ چادر بچھاتا، پھر چادر کے یہ بال وغیرہ دور کرتا، پیارے انداز میں یہ بچھاتا، اس نیت کے ساتھ کہ آج میں ایک محدث کی مسند کا احترام کر رہا ہوں، ایک محدث شیخ الاسلام اور امام کی مسند کو سجا رہا ہوں، شاید اسی بہانے اللہ مجھے کچھ علم عطا فرما دے۔ یہ استاد کا احترام نہیں ہوتا، حقیقت میں علم کا احترام ہوتا ہے، علم کا احترام ہوتا ہے۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے، کئی بار مجھے یہ سعادت ملی ہے، میں مرکز تربیہ الاسلامیہ میں جب دیکھتا کہ میرے اساتذہ کبار محدثین وہ اپنے گھروں سے کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا ہے، کوئی رکشے پر آ رہا ہے، ان کے جوتوں پر مٹی وغیرہ لگی ہوتی تھی، سفر کر کے بیچارے آتے تھے، سارے بزرگ تھے، تو یہ رومال جو میرے سر پر رومال ہوتا تھا، میں آنکھ بچا کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، ایک بار نہیں متعدد بار
میں اپنے اساتذہ کے جوتوں کو اپنے رومال سے صاف کرتا تھا۔ کیوں؟ اس محبت کے لیے، اس نیت کے ساتھ کہ اساتذہ جب کلاس سے باہر آئیں گے دیکھیں گے کہ ہمارے جوتے تو صاف ہوئے پڑے ہیں، انہوں نے کسی کو کہا بھی نہیں ہے، میں خود کر رہا ہوں، تو ان کے دل سے ضرور دعا نکلے گی، وہ ضرور دعا دیں گے، اللہ جس بچے نے یہ کیا اللہ اس کو کامیاب کر دے۔ میرے بیٹو، میرے عزیزو، یعنی استاد کا احترام کرنے والا جتنا مرضی کنزین کیوں نہ ہو، اللہ اس کو امام اور محدث بنا دے گا۔ ایک لمبی فہرست ہے احترام، استاد کے احترام کی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں بیٹو، انسان ہونے کے ناطے استاد بھی انسان ہوتے ہیں، طلبہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ جتنا آپ استاد کا احترام زیادہ کریں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی آپ کے دل کو منور کر دے گا، آپ کی شرح صدر کر دے گا۔ یاد رکھو، ذہین طلبہ، فتین طلبہ اکثر گستاخ ثابت ہوئے ہیں، الا من رحم ربی۔ ان کو اپنے آپ پر بڑا ناز ہوتا جہاں بڑی شان، استاد کو نچلا دکھانے کے لیے، پھنسانے کے لیے وہ بڑے بہانے کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا طالب علم ناکام ہوتا ہے، ایسا طالب علم ناکام ہوتا ہے۔ مزید میری کتاب میں آپ سارے واقعات پڑھ سکتے ہیں کہ جس نے بھی استاد کا احترام کیا ہے اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے بیٹو، آپ کو میری نصیحت ہے، آپ نے تمام اساتذہ کا، خواہ وہ شعبہ حفظ کے استاد صاحب ہوں، خواہ وہ درس نظامی کے استاد صاحب ہوں، خواہ وہ تجوید کے استاد صاحب ہوں، خواہ وہ سکول کے استاد صاحب ہوں، سکول کے بھی سادہ پڑھاتے ہیں نا آپ کو، بیٹا استاد استاد ہے، ہر کسی کا احترام کرنا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میرے بیٹو، جس مشن کے لیے ہم اس ادارہ میں تشریف لائے ہیں وہ ہے دین، وہ ہے دین، وہ ہے دین۔ بیٹو، اس سے اچھا مشن کوئی ہے ہی نہیں، دین کے علم سے اچھا کوئی مشن ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ آپ کو دین کی تعلیم، سکول کی تعلیم، تجوید کی تعلیم، یعنی ہمارا سیٹ اپ کچھ منفرد ہے دیگر اداروں سے۔ آپ بیٹوں کو پتہ ہے، خواہ حفظ کا بچہ ہے، خواہ درس نظامی کا بچہ ہے، سارے ہی تجوید پڑھ رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سکول کی تعلیم بھی سارے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کتابیں آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں، نشر و اشاعت کا ہمارا کام ہے، یعنی یہ ایک ہم نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اسے ہی ماحول کہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی دلچسپی لیں گے، توجہ کریں گے، اساتذہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، اساتذہ سے ڈر کر فائدہ لیں گے، استفادہ اٹھائیں گے، بیٹو آپ بھی کل کے بڑے اساتذہ بن جائیں گے، بڑے امام اور محدث بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس مشن کو اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے، اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے۔ ہمارے اساتذہ کے لیے جنہوں نے ہمیں تیار کیا، ہمیں ایک ایک لفظ کر کے پڑھایا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے استاد عبدالرشید راشد صاحب، میرے استاد حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب، میرے استاد حافظ زبیر علی زئی صاحب وغیرہ جو بیچارے زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے، یا اللہ ان سب کے لیے اس مشن کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمارے مخلصین محترم سوڈل صاحب کے ابو جی، ان کی والدہ دونوں ہی چلے گئے اللہ کے پاس، یا اللہ اس ہمارے ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور اس کو تا قیامت آباد رکھ، اور ہمارے معاونین مخلصین اللہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ لو بیٹو، آج سے آپ کی پراپر تعلیم تمام شعبوں کی فعال کر دی گئی ہے، اساتذہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے ڈٹ کر اپنے تعلیم کے اندر مصروف ہو جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔